سورت علق مکی ہے اور 19 آیتیں ہیں. نزول میں یہ پہلی سورت ہے اور ترتیب میں 96 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے غار حرا تشریف لے چلتے تھے اور چند دن وہاں عبادت کرتے تھے اور پھر واپس آ کے خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے توشہ سفر تیار کرتی تھی. پھر آپ جا کے وہاں عبادت کرتے. غار حرا مکہ مکرمہ سے 3 میل مغرب کی طرف مشرق کی طرف ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل نور کہتے ہیں. اس میں ایک غار ہے. کہتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اس میں عبادت کی ہے. اور محدثین کہتے ہیں کہ اس غار کی یہ تاثیر ہے کہ وہاں آدمی جب بیٹھے تو سیدھ میں کعبہ شریف نظر آتا ہے. وَالنَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ. اور تیسرا یہ کہ تمام پہاڑوں پر مشرکین نے بت نصب کیے تھے، جبل مشلل پر اور جبل ابی قبیس پر اور سب پہ، لیکن جبل نور ان سے بچ گیا تھا. اور آپ کے دادا عبد المطلب بھی کسی زمانے میں وہاں عبادت کرنے گئے ہیں. اور جب آدمی خلوت میں بیٹھ جاتا ہے تو اسے سوچنا صحیح مل جاتا ہے. اس لیے بزرگان دین جو ہیں وہ لوگوں سے الگ تھلگ دور رہتے ہیں. مکہ مکرمہ کا ماحول وہ مشرکین کے تسلط میں تھا، اور تو چھوڑیے خود کعبۃ اللہ میں انہوں نے بت نصب کیے تھے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کے بت موجود تھے جو فتح مکہ کے دن آپ نے توڑے. ایسے حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے تشریف لے جانا یہ ایک قسم کا اجتناب تھا مشرکین کے کر فر سے اور ان کے کرتوت سے. اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جہاں عقیدہ اور عمل خطرے میں ہو وہاں سے اجتناب ضروری ہے. بخاری نے باب قائم کیا ہے باب الفرار بالدین من الایمان، کہ دین کے تحفظ کے لیے چلا جانا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. معمول کے مطابق آپ وہاں عبادت فرما رہے تھے کہ ایک حسین جمیل صورت سامنے آئی اور آپ سے کہا کہ اقرا، پڑھیے. آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں وہ نہیں جو پڑھ سکے. اس نے کہا سینے سے ملایا اور پھر فرمایا اقرا، 3-4 مرتبہ سینے سے لپٹایا اور اقرا. اخیر میں اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ابتدا میں نازل ہو گئی. ان آیات کے نزول کے بعد آپ گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کا خطرہ سا ہونے لگا. اور اس طرح ایک صورت آئی اور مجھے کہا کہ پڑھو. جب میں نہیں پڑھتا تھا تو سینے سے دباتا تھا اور اس کے بعد میں پڑھنے لگا اور زملونی زملونی دسرونی دسرونی، کمبل ڈالیے اور ایک اور ڈالیے. جب آپ کو آرام آیا ام المومنین نے تسلی دی انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتعین علی نوائب الحق وتصل الرحم وتقری الضیف. اللہ آپ کی مدد ہمیشہ کرے گا کیونکہ آپ بہترین اخلاق اور عمدہ کمالات رکھتے ہیں. جب قدر طبیعت پرسکون ہوئی تو اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے ہاں لے گئی جو آسمانی کتابوں کا عالم تھا وقد عمیا اور اب نابینا ہو چکا تھا کبر سری کی وجہ سے. اس نے گفتگو سننے کے بعد فرمایا کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا.
پیغمبروں کے پاس جو فرشتہ آتا تھا وہی فرشتہ معلوم ہو رہا ہے. یا لیتنی لو کنت جزعا، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوں اور زندہ رہتا. اذ قومک یخرجک، جب آپ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکالے. لانصرنک نصرا مؤزرا، تو میں ڈٹ کر کے آپ کی امداد کرتا. کان مصدقا ولا مومنا، تصدیق فرمائی انہوں نے. ام المومنین نے آپ سے پوچھا تھا، خدیجہ نے، کہ حضرت ورقہ نے بھی تو تصدیق کی تھی، اس کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہے، میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں وہ سفید لباس میں ہوتا ہے. وَلَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ أَسْوَدًا، اور اگر وہ دوزخی ہوتا تو کالے لباس میں ہوتا. یہ پہلی وحی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، پیدا فرمایا انسان کو جمع ہوئے خون سے. اقرأ پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب تو بہت سخی ہے تو آپ کو بھی گویا کر دے گا. الذی علم بالقلم، جس نے علم دیا قلم کے ذریعے. علم کی دنیا میں قلم کو بہت شان حاصل ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اور سکھایا انسان کو وہ کچھ جو یہ جانتا نہیں تھا. تو آپ کو بھی نبوت عطا فرمائی. کلا، ہرگز نہیں. ان الانسان لیطغی، بے شک یہ انسان بڑا سرکشی کرتا ہے. ان رآہ استغنی، جب دیکھتے اپنے آپ کو بے پرواہ. شاگرد جب اپنے پیروں کھڑا ہو جاتے استاد کے پاس نہیں آتے. بیٹے کی جب نوکری اور گھر بیوی ہو جائے تو ماں باپ کے ملنے کبھی کبھی جاتا ہے. یہاں ایک مولوی نے شادی کی تھی، پتہ چلا کہ اس کی ماں اس کو یاد کرتی ہے اور وہ روتی رہتی ہے اور یہ جاتا نہیں. کبھی کہتے آج مجھے فلان دعوت میں جانا ہے، آج مجھے وہاں جانا ہے. ہاں، افسوس، صد افسوس. انسان کی فطرت میں کیا نافرمانی اور بے وفائی ہے. دعوت بھی کوئی کام ہے، لوگوں کے لیے آنا جانا اور جو مانگ رہے ہیں یاد کر رہے ہیں اور جن سے پیدا ہے ان کو تڑپانا، یہ علم نافی کی نشانی نہیں. دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے، دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے. دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. اس انسان سے مراد ابو جہل بے ایمان ہے. ان رآہ استغنی، جب یہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو بے پرواہ، اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے، پیسے آ گئے، دکانیں ہو گئی، کارخانے لگ گئے. ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کے ہاں واپس ہی ہے. جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. چند گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. ارأیت الذی ینہا، آیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے عبدن، میرے بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھتے تو ابو جہل وغیرہ نہیں پڑھنے دیتے. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، آیا آپ نے دیکھا اگر ہو وہ ہدایت پر اور حکم بھی دیتا ہوں دوسروں کو پرہیزگاری کا، تو ایسی شخصیت کو کوئی نماز سے منع کرتا ہے. ارأیت ان کذب وتولی، آیا آپ نے دیکھا اگر وہ جھوٹا ہے اور منہ موڑتا. ابو جہل، علم یعلم، جانتا نہیں، بأن اللہ یرا، کہ بے شک اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. جب ابو جہل کی خرمستی بہت بڑھ گئی، سرکشی اور بغاوت، اور ایک دن ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور انہوں نے کہیں سے اوجڑی منگوائی اونٹ کی اور حضرت کی گردن پہ رکھوائی پیٹ پہ. آپ سجدے ہی میں رہے. فاطمہ الزہرا کو پتہ چلا، وہ روتی ہوئی آئی، حضرت سے اوجڑی ہٹائی اور اے لوگ میرے ابا جان کو کیوں تکلیفیں دیتے ہو. حضرت جب اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بعتبہ، یا اللہ فلاں فلاں کو پکڑیے. قرآن کی آیت نازل ہوئی، کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی،
اگر یہ بجیل باز نہیں آئے لنسفام بالناسیہ، پکڑ لیں گے ان کو گدی سے، پیشانی سے، گدی سے، ناسیت کاذبہ، پیشانی جھوٹی، خاطیہ غلط، فلیدعو نادیہ، یہ پکارے اپنے لشکر کو، اپنی مجلس کو، نادیہ مجلس، سندعو الزبانیہ، ہم بھی پکارتے ہیں جہنم کے داروغہ کو، کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ، اس کا کہا مت مانیے۔ اللہ حضرت کو تسلی دے کے جی آئندہ اگر اس نے ایسی حرکت کی تو ہم نے بھی دوزخ کے فرشتوں کو اٹینشن کیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت نے اس آیت کے نزول کے بعد مشرکین کی مجلس کے سامنے آ کے کعبے کے سامنے نیت باندھ دی۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ اتنی جرت کیسے ہوئی؟ یہ اٹھے حضرت کو پکڑنے کے لیے تو پھر پیچھے بھاگتے تھے، پھر اٹھتے پیچھے بھاگتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ آگ کی خندقیں ہیں اور کوئی مخلوق ہم کو پکڑنے آ رہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تھوڑا اور آگے بڑھتا لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَنُوشُهُ، فرشتے پکڑ کے بوٹیاں بوٹیاں کر دیتے۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ، کہا مت مانے اس شخص کی، یعنی پرواہ مت کرے، واسجد، سجدے کرے، واقترب، رب کا قرب پائے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔